بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی الامی۔ دوستو، میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ دوستو، آج آن ایئر ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکل کے سلسلہ میں ایسی دوائی لے کے حاضر ہوا ہوں جو خاص طور پر فیمیل کے حوالے سے بہت کارگر ہے۔ گو کہ میل پہ بھی کام کرتی ہے، جیسے کہ دانت درد میں ایسے دانت درد جو بالکل کھوکھلے ہو گئے ہوں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیڑا لگے دانت، بوسیدہ دانت، ٹوٹے ہوئے دانت اور ان میں شدید درد ہو رہا ہو، تو اس کا کیو آپ کاٹن پر لگا کر دانت پہ رکھ دیں، دانت میں وہ جو سوراخ ہوا ہے اس میں دھکیل دیں یا اس میں لگا لیں، انشاءاللہ اسی وقت درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو پوٹنسی میں یوز کرنا ہے تو 30-200 آپ 1-2 بار دیں گے تو دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ شہرت ابھاڑ خراش پیدا کرنے والے جلندار اخراجات کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اگر کہیں چھوٹا سا دانہ بھی نکلتا ہے یا کہیں پن ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کامن پن یا حجاب پن لگتی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ خون نکل آیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایسی فیمیل کے لیے زیادہ کارگر ہے جن کو شدید جلندار لکوریا ہوتا ہے۔ اس کے سارے اخراجات شدید جلندار ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر آنکھوں سے پانی وغیرہ نکلے تو انتہائی جلندار ہوگا، ناک سے اگر پانی نکلے گا انتہائی جلندار ہوگا، اگر کیرا گر رہا ہے اور گلے میں کیرا جا رہا ہے تو ادھر انتہائی انفیکشن اور جلن پیدا کرے گا۔ اسی طرح اگر اسال ہیں تو ان میں بھی انتہائی جلن ہوگی۔ اسپیسیفک ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں یہ خاص ایسے لکوریے کی دوائی ہے جس کی جلن اور خراش کی وجہ سے وجینا انتہائی خارش زیادہ ہو جاتی ہے، وجینا سوزش زیادہ ہو جاتی ہے، خارش شدید ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آنکھ، کان، ناک، گلا، حتیٰ کہ کہیں سے بھی کوئی بھی رطوبت خارج ہوتی ہے تو وہ خراش دار ہوتی ہے، جلندار ہوتی ہے، وہ جہاں لگتی ہے ادھر بھی جلن پیدا کرتی ہے، یعنی تضادی اخراجات آپ کہہ سکتے ہیں اس دوائی کا خاصہ ہے۔ مسوڑوں کے بارے میں جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے جا کے مرک سال میں کہ سپنچ نما پھولے ہوئے نرم نرم سے مسوڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بڑا اس کا اسپیسیفک سمٹم ہے کہ بچوں میں خاص طور پر سوتے ہی وہ انوالنٹری پیشاب کر دیتے ہیں، یعنی تھوڑے بڑے بھی ٹین ایجرز میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ بستر پہ پہلی نیند میں جاتے ہیں تو انوالنٹری ان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، یعنی غیر ارادی پیشاب جو بچے رات کو پیشاب کرتے ہیں، بستر گیلا رہتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ دوائی بڑی اچھی ہے۔ پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے عام طور پر ذیابیطس پہ بھی کام کرنے والی دوائیوں میں اس کا نام آتا ہے کہ شوگر کے مریض اگر اس کو استعمال کریں تو پیشاب پر بڑا اچھا کنٹرول دیتی ہے۔ ایک بڑا زبردست سمٹم ہے جیسا کہ آرنیکا میں بھی ہے کہ ہر سیکس کے بعد وجینا سے بلیڈنگ ضرور ہوتی ہے۔ معدے کے لیے بڑی اچھی دوائی ہے، جیسے کہ ہیضہ نما حالت ہوتی ہے اس پہ کام کرنے والی دوائی ہے۔ الٹی اور پیچس یا اکیلی الٹیاں، فوڈ پوائزن جیسی الٹیاں، ان پہ یہ کام کرنے والی بڑی اچھی دوائی ہے، اور الٹیاں بھی بڑی خراشدار ہوتی ہیں۔ بچوں کے گرمیوں کے دستوں پہ کام کرنے والی بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ سرطانی حالت یعنی کینسر نما حالات پر بھی کام کرتی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ غم کے حوالے سے یعنی مسوڑوں میں اگر بہت زیادہ کوئی انفیکشن ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ وہ سرطانی کیفیت اختیار کر لے، کینسر نما حالت ہو جائے، تو اس پر بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ عام طور پر ٹھنڈی چیزیں کھانے سے اور ٹھنڈک سے اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ مریض یا مریضہ بہت ہی سرعت سے بہت جلدی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا بھلا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اپنا وزن لوز کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس دوائی کا بڑا اچھا سمٹم ہے۔ ٹائیفائڈ نما بخاروں پہ کام کرنے والی دوائی ہے۔ ٹائیفائڈ میں خاص طور پر اخراج خون یعنی پخانے وغیرہ میں یا کئی بار الٹی میں بھی خون آ سکتا ہے، ان پر بہت اچھا کام کرنے والی دوائی ہے، اور اس اخراج خون سے آئی شدید کمزوری کو ختم کرنے والی دوائی ہے۔ دانتوں کا سڑنا گلنا اس کا اسپیسیفک سمٹم ہے۔ حمل کی الٹی پر بھی کام کرتی ہے۔ حیض کی زیادتی بھی اس دوائی میں پائی جاتی ہے۔ کاربوویج اس دوائی کے ساتھ کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، جو اس کی دشمن یا متضاد دوائی ہے۔ عام طور پر آرسینکم اور فاسفورس اس کی امبلا یا اس سے مطابقت رکھنے والی دوائی ہے، یا اس کی معاونت کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میری مراد ہے کریا زور سے، ہم کریا زور پر بات کر رہے تھے۔ والسلام۔